السلام علیکم اور سب بھائی خیریت سے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ جمعۃ المبارک ہے تے ماشاءاللہ نہا کے خط کرا کے نہا کے سرما پا کے تو الحمدللہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں تے انشاءاللہ مسجد کا بیان سننے نال تانوں بھی سنانے ہیں اج لیٹ ہو گئے ہیں تے انشاءاللہ ہوں مسجد قریب پہنچ گئے ہیں لیکن جب انہوں نے پتا چلا کہ بنی اسماعیل نے جتوں آ گئے ہیں عبداللہ بن سلام انہوں نے سنیا کہ مدینے آئے لوکی ہجوم کر کے دیکھنے گئے تشریف لے آئے مدینے دے وچ ہجرت کر کے نال بڑے ساتھی بھی سن کہ لوکی سارے کٹھے ہو ہی جاندے نے کٹھے ہو گئے جدوں تے عبداللہ بن سلام نے بعد وچ دسیا کہ میں بھی گیا دیکھا والا گلاں سی کردے ہوندے سن انہاں دے مطابق ہی انہاں دی شکل و شباہت اور انہاں دی صورت مبارک اسی طرح کی ہے کہ یا کچھ ہو رہا ہے میں بھی جا کے جائزہ لگنا وا انہوں نے کیا کہ میں جدوں گیا نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آ کے بیٹھ چکے سن اور لوکاں دے نال گفتگو کر رہے سن تے وہ کہندے نے پہلے میں جیسے آپ نے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تے میرے دل نے کہہ دیتا کہ یہی سچے رسول انہاں دا چہرہ مبارک اتنا پیارا ہے کہ جھوٹے انسان دا چہرہ ایسا ہو نہیں سکتا اور میرے دل سے تو ادو بھی آ گیا کہ یہی پیغمبر نے ہے تو پھر میں گاہ ہو کے گلاں سنیاں تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام گلاں کی کر رہے سن وہ پھر انہوں نے بیان کیتیاں نا تین گلاں انہوں نے بیان کیتی دیاں نا تے جنہاں چ ایک میرے موضوع دے حوالے دے نال ہے او عبداللہ بن سلام کہندے نے کہ اللہ دے پیغمبر لوگاں نوں کہہ رہے سن کہ افشوا السلام کہ لوگوں ایک دوسرے نو سلام کریا کرو یہ تعلیم دے رہے سن کہ لوگوں افشوا السلام سلام کو پھیلاؤ یہ اندرونی مطلب ہے سی کہ ایک دوسرے نو سلامتی دیو ایک دوسرے واسطے سکھ دیو ایک دوسرے واسطے امن دا باعث بن جائیو ہیں سلام دا معنی سلامتی ہے تے پہلا لفظ آپ بول رہے سن افشوا السلام جڑا عبداللہ بن سلام نے سنیا جدوں کہ وہ مسلمان بھی نہیں سن ہوئے اور انہوں نے خود پھر بعد کیا کہ میں سنیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لفظ کی بولے افشوا السلام کہ لوگوں کو سلام کیا کرو سلامتی کی بات دوسرا انہوں نے لفظ بولیا کہ اطعموا الطعام غریباں نوں کھانا کھوایا کرو جے تسی کھانا کھان جو کہ ہے ہو نا تے غریباں نوں کھانا کھلایا کرو اور تیسرا لفظ جڑا انہوں نے بولیا ہوا سی وَوَصِلَ الْأَرْحَامَ تم رحم کے رشتوں کو جوڑا کرو اے پہلیاں گلاں نے جڑی مدینے شریف نبی پاک نے داخل ہوندیاں ہی کیتیاں جو ہجرت فرما کے اوتھے تشریف لے گئے نے اور چوتھی گل یہ کیسی کیتی سی کہ وصلو نماز پڑھیا کرو والناس بالنیام جدوں کہ لوگ سوتے دے ہونے یعنی تہجد دی نماز پڑھیا کرو جدوں کہ لوگ کیسے خوش قسمت لوگ نے جنہاں نوں اللہ تعالی رات دے کسے پہر جگا کے تہجد پڑھن دی توفیق عطا فرماتا ہے کدی پڑھ کے دیکھو تسی میرے کو تے نہیں اٹھن ہوندا لیکن میں تانوں ہدایت تے کر سکدا کہ کدی تہجد پڑھ کے نہیں روز پڑھن ہوندی تے کدی کدی کے پڑھ کے دیکھ لیا کرو پھر دیکھو کہ کیسی کھچ پے گی تانوں وہ جڑی رات دی نماز ہے نا جدا پہلے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے دے لوگاں نوں مدینے دے لوگ کنے چنگے لوگ نے اج بھی لوگ کہندے یار مدینے دی کیا بات ہے اوتھوں دی اذان بھی بکری وہ بھی اذان مکے بھی ہوندی ہے وہ بھی مدینے لیکن مدینے دی اذان تے جڑی او دل دے وچ بندے دا کلیجہ بھی چیر چھڑدی ہے اور اوتھوں دی ماحول اوتھوں دے لوگ وہ پہلیاں گلاں جڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتیاں او انہاں چ یہ گل بھی نکلی کہ رشتہ داراں دا احترام کرو اپنے رشتہ داراں نال بنا کے رکھو میں اس واسطے اس موضوع نوں تھوڑے سامنے زیادہ بیان کرنا پیا کہ اسی لوگ رشتہ داراں دے خلاف ساری عمر کٹ چھڑی ہے اور بلا وجہ کٹ چھڑی ہے کسے نوں کوئی دے بھی کھ نہیں سکدا تے نہ کسے دا کوئی بگاڑ سکدا لیکن سانو تعلیم یہ دتی گئی ہے کہ پہلے ہاتھ کچلو سر اپنے بھتیجے دا مارو اپنے بھرا نوں کڈو گھروں اپنی بہن پھپھی تے جڑی او تے ایک دشمن ہے نا او پھپھی دا تے ماں دا جڑا ساڈے گھراں دے وچ جڑا رفڑا پھپھی بیچاری گھر آئی نہیں تے گھر دے اندر لڑائی لگی نہیں سساں سہرے نے گلاں تے چھڈو ساڈے گھر کا دے نا جنگ و جدل دی عام آج گیا ہے ساڈے بچے جڑے نے انہاں نوں بھی پتہ ہے کہ نہ ماسی دا احترام کرنا ہے نہ پھپھی دا کرنا ہے
اگر پھوپھی گھر آئی ہے وہ تو اس گھر دے کیونکہ وہ حصے دار ہوندی ہے، وہ کڈیا دا ہوندا نا، وہ دے نال ہو تکلیف ہوندی ہے جدوں وہ بیچاری آندی ہے کسی ہور صاحب دی، چلو میں ماں پیو دے گھر جاواں، لیکن ایتھے صورتحال یہ ہے کہ یہ خود تے پھوپھی بننا پسند کردی ہے، جاندی ہے بھراواں دے گھر، لیکن جدوں ایدے گھر ایدیاں نناناں آ جان تے پھر اینوں تکلیف بڑی ہوندی ہے۔ یہ ایک گھر دی داستان نہیں ہے، پڑھے لکھے گھراں دی بھی یہی داستان جے تے ان پڑھ گھراں دی بھی یہی داستان ہے کہ رشتے دار ساڈے واسطے ایک، اور قرآن اور حدیث کہندا سی او مسلماناں جے تو کلمہ پڑھیا تے جویں تو نماز پڑھنا ایسے طرح ہی تو اپنے رشتے داراں دا بھی احترام کرنا ضروری ہے، اور جس طرح دعا منگنا ہے، روزے رکھنا ہے، نمازاں پڑھنا ہے، حج تے زکات عبادت میں، اسی طرح ہی رشتے داراں دا احترام بھی عبادت ہی تیری۔ لیکن کمال ہے کہ اسی اپنی زندگی نو ٹوٹیاں دے وچ تقسیم کر لیا کہ اس ٹوٹے تے میں عمل کرنا ہے، ایتھے نہیں کرنا، قرآن دا اے حصہ تے میں مناں گا تے اے حصہ میں نہیں مناں گا، اے اسی از خود ہی طے کر لیا۔ بہرحال اسی یہ سوچ لئیے کہ اسی ہوں ایسا میتھ نو ختم کرنا ہے، اس عادت نو ختم کرنا ہے اپنے گھراں دے اندر، اپنے بال بچے نو تعلیم دو، پتر خوش ہو کے ملیا کرو جدوں کوئی رشتے دار آتا ہے، مسکراندے چہرے نال ملو، مرحبا اور اہلا و سہلا اور خوشخبریاں دیو، ایک دوسرے کو مبارکباداں دیو، کسی دا بچہ پاس ہویا تے اوتھے خوش ہو کے اودے تو گفٹ لے جاؤ اودے لئی، اور کسی دی خوشی تے خوش ہو۔ ایتھے سانوں جدوں پتہ چلدا ہے کہ میرے بھرا دا بچہ باہر گیا تے نال ہی سڑ پھوٹ کے رہندا، اللہ کرے کہ نہ ہی پجے ہو، ہاں جی میرے بچے چونکہ نالائق نے، اس واسطے میرے بھیڑاں بھراواں دے بچے کیوں لائق ہو جان، وہ جے پڑھ جان تے تاں تکلیف۔ اے میرے بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے ارشادات نے وہ دی روشنی، اگر اسی پیغمبر علیہ السلام کو تسلیم کرنے ہیں، اسی کہنے ہیں کہ جڑی چیز مینوں نہیں نا سمجھ آئی وہ بھاویں میرا نبی بھی کہے میں وہ نہیں منی، اے ساڈی عادت ہو گئی ہے، اس عادت تے خدا نہ قابو پاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کر کے بعد میں ختم کرنا ہے، اتوں پتہ چلتا ہے کہ یہ صلہ رحمی ہے نا، یقین کرو مسلمان تے مسلمان ہے، اگر کدی کوئی غیر مسلم بھی ہوئے نا، وہ بھی اگر صلہ رحمی کرے تے اللہ پاک انہاں تے بھی اپنا اینا کا رحم ضرور کرتا ہے جنہاں اس حدیث پاک دے اندر آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں بڑا آباد کرتا ہے، آباد بھی کرتا ہے، انہوں مال بھی دیتا ہے تے انہاں دی تعداد بھی اضافہ کرتا ہے، حالانکہ اللہ پاک انہاں لوگوں کو بڑی نفرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت دی نظر نال انہاں کو دیکھنا نہیں چاہتا، اے حدیث پاک یہ بخاری شریف ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا نہیں چاہتا رحمت دی نظر نال، نفرت کرتا ہے، الفاظ ہے اس حدیث پاک دے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہوں نے آباد بھی کرتا، انہوں پیڑ بھی بدھے ہیں، مال بھی دیتا ہے، اولاداں بھی انہوں نے بڑیاں ہوتی ہیں۔ پھر آپ نے خود ہی فرمایا وہ اس وجہ نال ہوتا ہے کہ ہے تے وہ قابل نفرت، اللہ دی رحمت نہیں چاہتی انہوں، لیکن چونکہ وہ رشتے داراں دے نال اچھا سلوک کرتے سن، اس وجہ نال قابل نفرت لوگاں نو بھی اللہ پاک آباد بھی کرتا ہے تے انہوں نے اولاد بھی دیتا ہے تے مال بھی دیتا ہے۔ اور اے بابا عرفان الحق آج کل بھی جڑ رہا ہے، ایک روحانی پیشوا ہے لوگوں کا، یہ بیماریاں، عمر چ اضافہ ہونا، رشتے داراں نال اچھا سلوک کر کے تے دیکھو تسی ایڈے سی بیمار رہنے ہیں نا، رشتے داراں نال جڑا نا کشمکش، یہ بیماری دی جڑ جے روحانی طور تے، اے جڑیاں بلڈ پریشراں تے ٹینشناں تے ذہنی توازن خراب، جن بھوت، جادو ٹونے، یہ سارا کچھ رشتے داریاں خراب ہونے دی وجہ نال ہے، جادو ٹونے تے کردے ہی رشتے دار نے جے کرن تے انہوں نے کول ایک امیر آدمی آ گیا بابا صاحب کھولتے، انہوں نے کیونکہ روحانی مشورے دیتے ہیں تو وہ کہنے لگا کہ پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں، مال و دولت، لیکن بیماریاں آ کے میری جان نہیں چھڈ دیاں، ہوں تے مینوں کینسر ہو گیا تو میں باہر دے ملک جانا ہے علاج کران واسطے، تے میں تہاڈے کول کوئی مشورہ لین آیا، پیسہ جتنا مرضی لگ جائے، میرا کینسر اور جڑیاں میری بیماریاں جب ایک بیماری لگتی ہے نا بندے نوں پھر وہ ہور بھی جڑدیاں نے۔ بابے ہوراں نے جائزہ جوزہ لے کے تے انہوں نے کہا کہ تو رہنا کہ تھا، میں اسلام آباد یا بڑی شہر چ رہنا، کوٹھی بنگلے کار گڈیاں دی کوئی کمی نہیں تے پیسے دی بینک بیلنس نہیں، کوئی کمی نہیں۔ وہ بابے ہوراں نے پھر وہ نبض تے ہاتھ رکھیا، انہوں نے کہا تو یہ دس کے تو رہن والا کسا فلانے علاقے دے وچ پنڈ سی میرا پہلا سی اس طرح غریبی سن، پھر اللہ تعالیٰ نے میری باہ پھاڑ لی، میں اتوں آ گیا۔ بابے ہوراں نے کہا کہ کدی اپنے رشتے داراں نال ملاقات میل دا موقع لگا جانا ہونا، انہیں کہا جی سچی گل ہے جب پنڈو آ گیا نا میں
ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਈ ਕੈਂਸਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੇ ਇਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ, ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏ। ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਐਡਾ ਵੀਰ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਹਤ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਮਰ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਔਰ 15 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸਨ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਰਫਾਨੁੱਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह पढ़ो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि जरा बंदा सिला रहमी करेगा मैं अल्लाह ताला दी उम्र च भी वापस पा देगा। किस तरह फिर उम्र अल्लाह ताला से उम्र करने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جبار كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي جعل الجمعة عيدا للمسلمين واستغفار ذنوب المؤمنين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قضى وقام. وصل على جميع
وعلى الملائكة المقربين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى أهل إخوانك أجمعين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اسلام والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما. یا اللہ قیامت والے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ حوض کوثر کے آپ کے نال ملاقات عطا فرما. ساڈی بستیاں دے اندر اپنی رحمتاں اور برکتاں نازل فرما. ساڈے گھراں دے اندر اپنی رحمتاں اور برکتاں نازل فرما. ساڈیاں اولاداں نوں دنیا اور دین دے اندر کامیابیاں عطا فرما. رب کریم جدوں اسی مر جائیے تے ساڈے مغرور دعا منگنے والے لوگ پیدا فرما. یا اللہ ایسے کام کر جائیے کہ ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے. یا الہ العالمین اسی دونوں جہاناں دے اندر تیرے کول آسانیاں طلب کرنے نہ چاہتے آسانیاں عطا فرما. یا الہ العالمین ساڈی زبان شرف قبولیت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الصلاة والسلام على رسول الكريم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. رب أعوذني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. اللهم استر عوراتنا وآمن روآتنا. اللهم بارك على نفسي وديني وأهلي ومالي. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وآله
وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ठीक ठाक है माशाअल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मतुल मुबारक पढ़िया अल्लाह ताला तुहाडा और साडा जुम्मा कबूल मंजूर फरमाए माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह जुम्मा मुकम्मल हो गया